بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 تا 32، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ آخر تک ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب حقیقی صرف اللہ ہے، مطلب یہ ہے کہ شرک چھوڑ کر توحید اختیار کر لی، پھر اس پر مستقیم رہے، یعنی اس کو چھوڑا نہیں، ان پر اللہ کی طرف سے رحمت بشارت کے فرشتے اتریں گے، اول موت کے وقت، پھر قبر میں، پھر قیامت میں۔ یہ کہیں گے تم احوال آخرت سے کوئی اندیشہ نہ کرو اور نہ دنیا چھوڑنے پر رنج کرو، بلکہ تم جنت کے ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جا چکا ہے۔ ہم تمہارے رفیق تھے دنیا زندگی میں، اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے، اور تمہارے لیے اس جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے، اور نیز تمہارے لیے اس میں جو مانگو گے موجود ہے، یعنی جو کچھ زبان سے مانگو گے تو وہ ملے گا، بلکہ مانگنے کی ضرورت بھی نہ ہوگی، جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا موجود ہوگی، یہ بطور مہمانی کی ہوگا، غفور الرحیم کی طرف سے، یعنی یہ نعمتیں اکرام اعزاز کے ساتھ اس طرح ملیں گی جس طرح مہمانوں کو ملتی ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ یونس آیت 10۔ جنتیوں کی خواہش کی طلب کا جملہ جنت میں سبحانک اللہم ہوگا، اور اس کی حصول میں کہیں گے الحمد للہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب ان کو کسی چیز کی طلب ہوگی تو وہ کہیں گے سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، تو ان کے پاس ان کی طلب کے موافق جنت کی نعمت پہنچ جائے گی۔ حضرت عطا بن میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی حضرات میں سے جو جنتی اپنے محل سے نکلے گا اور کسی درخت یا نہر کو دیکھ کر یہ چاہے گا کہ اس کو اس جگہ نہیں ہونا چاہیے، ابھی اس نے یہ بات زبان سے نہیں نکالی ہوگی بلکہ دل ہی میں ابھی باقی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ اس درخت یا نہر وغیرہ کو وہیں منتقل کر دیں گے جہاں وہ پسند کرتا ہوگا۔ حضرت بریدہ اسلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گھوڑے کو پسند کرتا ہوں، کیا جنت میں گھوڑا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے تو اگر تو یاقوت احمر کے گھوڑے پر سوار ہونا چاہے گا تو تو اس پر بھی سوار ہو سکے گا، جنت میں جہاں جہاں چاہے گا وہ تمہیں لے کر اڑتا پھرے گا۔ پھر آپ کے پاس ایک اور صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جنت میں اونٹ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں داخل فرمایا تو تیرے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کا تیرا جی چاہے گا، اور تیری آنکھیں لذت اٹھائیں گی۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنتی مرد کے پاس ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدیہ لے کر حاضر ہوگا، اور اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں 170 پوشاکیں ہوں گی۔ یہ جنتی اس ہدیہ کو وصول کرتے ہوئے کہے گا، تو میرے پروردگار کی طرف سے میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ تحفہ لے کر آئے ہو۔ وہ فرشتہ عرض کرے گا، آپ کو یہ پسند آ رہا ہے؟
جنتی کہے گا جی ہاں، تو فرشتہ اپنے قریبی درخت سے کہے گا اے درخت، اس جنتی کا جو دل کرے اس کی مراد کو پورا کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی چیز دنیا کی چیزوں کے مشابہ نہیں ہوگی، صرف ناموں میں مشابہت ہوگی۔ جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں کوئی چیز کسی دوسری چیز کے مشابہ نہیں ہوگی۔ جنت کی چیزیں دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں گی مگر ذائقہ میں مختلف ہوں گی۔ حضرت ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا دوست اپنے محل میں نعمتوں میں مصروف ہوگا کہ اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قاصد حاضر ہوگا اور اجازت مانگ کر دینے والے خادم سے کہے گا اللہ عز و جل کے قاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے دوست سے اجازت لے کر آؤ، تو وہ جا کر عرض کرے گا اے خدا کے دوست، یہ اللہ تعالیٰ کے قاصد آئے ہیں۔ چنانچہ وہ اجازت کے ساتھ جنتی کے سامنے ایک تحفہ پیش کرے گا اور عرض کرے گا اے ولی اللہ، آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ آپ اسے تناول فرمائیں۔ یہ ہدیہ اس طعام کے مشابہ ہوگا جس کو جنتی نے ابھی ابھی تناول کیا ہوگا، اس لیے وہ کہے گا میں نے اسے ابھی ابھی کھایا ہے۔ تو وہ جواب دے گا آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اسے تناول کیجئے۔ تو وہ جب اس کو کھائے گا تو اس میں جنت کے ہر پھل کی لذت سے لطف اندوز ہوگا۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی ان کو ملتی جلتی نعمتیں دی جائیں گی۔ فرشتے سلام کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے جس کے لیے پسند کریں گے ان سے فرمائیں گے آپ جنتیوں کے پاس جائیں اور ان کو سلام کریں، تو وہ فرشتے عرض کریں گے ہم آپ کے آسمان پر رہنے والے اور آپ کی مخلوق میں سے آپ کے پڑوسی ہیں، آپ پھر بھی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا کر ان کو سلام پیش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری بندگی کی اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس وقت یہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کے سامنے ہر دروازے سے داخل ہو کر کہیں گے سورہ رعد آیت نمبر 24 سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو اس کی بدولت کہ تم نے اللہ کی اطاعت میں صبر کیا، اپنی خواہش نفس کی آسانیاں اور دنیاوی خواہشات کو قابو میں رکھا، بس اس جہان میں تمہارا انجام بہت نیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ دہر آیت نمبر 20 وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلطنت عظیم ہوگی حتیٰ کہ ان کے پاس فرشتے بھی داخل نہیں ہو سکیں گے مگر اجازت لے کر داخل ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت کعب بن احبار سے بھی یہی منقول ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔